اتنے میں شیر دل کو گھر سے سندیسا آ گیا کہ جلدی آؤ اور اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کرو کہ تمہارا ماموں بہت بیمار ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم جلد آ کر زیب کو اپنا لو۔ یہ بات جب پروین کو اس نے بتائی وہ سخت مضطرب ہو گئی اور قسمیں دینے لگی کہ تم ہرگز گاؤں مت جانا۔ اگر جانا ضروری ہے تو مجھے ہمراہ لے کر جاؤ ورنہ جانے کیا ہو جائے۔ شیر دل نے کہا، تم نادان ہو، کیا نہیں جانتی کہ تم کسی شخص کی منکوحہ ہو؟ پھر میں تم کو کیسے اپنے ہمراہ لے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اگر تم اسلم سے طلاق لے لو تب ہم کورٹ میرج کر کے ایک جائز رشتے میں بندھ جائیں گے، تب ہی میں تمہیں اپنے ہمراہ گاؤں بھی لے جا سکوں گا۔ پروین پر تو ایک بھوت سوار تھا۔ وہ اپنی ایک رشتے کی خالہ کے پاس گئی جس کا بیٹا وکیل تھا۔ اسے جا کر اسلم کے ظلم و ستم کی ایسی من گھڑت داستان سنائی کہ خالہ بھی رو دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ ضرور اپنے بیٹے کو مدد کے لیے کہے گی۔ خالہ کا بیٹا ارشد گھر آیا۔ ماں نے بھانجی کی دل دوست داستان سنا کر خلا کا کیس دائر کرنے کو کہا، مگر وکیل حضرات اتنے نا سمجھ نہیں ہوتے، روز ہی ایسے کیس ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اس نے پروین کو سمجھایا کہ شوہر خواہ کتنا ہی برا ہو پھر بھی اس خود غرض معاشرے میں وہ تمہارا سائبان ہے اور تم کو زندگی میں ہر قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ تمہارے 5 بیٹوں کا باپ ہے۔ کل کو یہ 5 لڑکے تم سے حساب لیں گے۔ گھر عورت کی بہترین پناہ گاہ ہے۔ تم واپس گھر لوٹ جاؤ اور خاوند سے خلا لینے کا خیال ترک کر دو۔ جب پروین نے دیکھا کہ دال ایسے نہیں گلے گی تو اس نے شیر دل کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جس رات پروین نے گھر سے بھاگنا تھا اسی رات شیر دل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ مقررہ وقت پر اسٹیشن نہ پہنچ سکا، جبکہ گھر سے بھاگتے وقت پروین پکڑی گئی۔ شوہر کو پہلے شک ہو چکا تھا، اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اسلم نے بیوی کو بہت مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سامنے جوان ہوتے بیٹے تھے جن کو ماں کے کرتوتوں کا علم ہی نہیں تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں تم سب سے تنگ تھی اس لیے دارالامان جا رہی تھی۔ اسلم نے ساس کو بلا لیا جو قصور میں رہتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ رشتے کی اسی خالہ کو بھی لے آئی جس کے گھر پروین خلا کی درخواست لے جا چکی تھی۔ دونوں خواتین جب داماد کے گھر پہنچی تو اسلم کے گھر کی صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ساری بات سن کر معاملہ سمجھ لیا تو انہوں نے پروین پر لان تان کی۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر پروین کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے اسلم کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ نہ دیا تو کچھ کھا کر مر جاؤں گی یا گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اب اس ظالم انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا 2.5 سال کا تھا، لیکن اسے اپنے بچوں کی بالکل فکر نہ تھی۔ چھوٹا لڑکا اس گھر کے الجھے ہوئے ماحول سے سب سے زیادہ متاثر تھا۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا مگر ماں کی ممتا بھی جیسے سو گئی تھی۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، جبکہ اسلم اس صورتحال سے از حد پریشان تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے گھرب میں نقب کس نے لگایا ہے۔ بڑے دونوں بیٹے زیادہ طیش میں تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں جو خاوند پر سراسر بہتان باندھتی ہے اور جھوٹے الزام لگاتی ہے، کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں کے رویوں کو جانتے تھے۔ ماں کے منہ سے طلاق کا مطالبہ سن کر ان کا خون کھولنے لگا۔
ان کو یہ مطالبہ ایک گالی لگتا تھا کہ ان کی ماں ہر طرح کا عیش و آرام پا کر بھی گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔